نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بتائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ایسی تعلیم فرمائی ہے، کوئی ان کو سنتا اور ان پر عمل بجا لاتا ہے تو محفوظ برش کی طرح باحفاظت قلعے کی پناہ میں اس طرح آباد ہو جاتا ہے کہ اسے قرب قیامت سے بچنے میں ذرا تک نہیں پتہ لگتا، ایسے محفوظ نکل جاتا ہے جیسے کبھی یہ وقت آیا ہی نہیں ہوتا۔ بس یہی وہ بات ہے جو اللہ بتاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اس کی تعلیم دے دیتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، آئیے اس بات کو مانیں جو ہماری بھوک پیاس کا تقاضا بھی کرتی ہے، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ پہلی بات جو قرب قیامت میں نجات کا باعث ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہنا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ چاہتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہی رہنا ہے جو کہ بڑا جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کے ساتھ رہا جائے۔ جب یہ بڑا رہنے والا جس طرح بڑا رہنا چاہتا ہے اس طرح کوئی رہنا شروع کر دیتا ہے، قرب قیامت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ کبھی ذرا ایک لمحہ بھی قریب آنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اور بندے کو کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ، اللہ کا بندہ ساتھ رہتا ہو اور یہ جو چھوٹا ہے اسے وہ اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہو۔ اب قرب قیامت تو نزدیک آنے سے دور رہی، اب یہ قرب قیامت جو ہے یہ دور سے دور ہوتی چلی جائے گی، دور سے دور ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور جب قرب قیامت آتی ہے تو اس کی دو بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بیماری بعد میں جسم میں آتی ہے، لیکن بیمار بندہ جو ہے اسے وہ پہلے آ جاتی ہے۔
اس میں سے پھر وہ ظاہر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اسے بیماری آ گئی ہے. وہ ظاہر ہوئی ہے. کس سے ظاہر ہوئی ہے؟ مریض سے ظاہر ہوئی ہے. جب قرب قیامت آتی ہے تو اس کی دو پہلی بڑی علامتیں ہوتی ہیں جو کس میں آتی ہیں؟ جس پر قرب قیامت آنا ہوتی ہے، یعنی جس پر موت طاری ہونا ہوتی ہے، اسے وہ چیز آ جاتی ہے. وہ دو نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چھوٹا جو ہے وہ اپنے بڑے کو منواتا ہے. اب قیامت آئی. اب قیامت بڑی نہ بھی آئے تو جس پر موت آ جاتی ہے اس پر تو قیامت آ جاتی ہے نا. اب قیامت آ گئی. چھوٹا بڑے کو منوانا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت آ گئی. اب اس میں کوئی دور نہیں بات. یہ ہے قرب کی. اور دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ شاگرد کی استاد ماننا شروع کر دے. ہمارے وقتوں کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اب تو وہ بات کہیں کہیں نظر آتی ہے، بس ان میں نظر آتی ہے جو ہمارے وقتوں کے دوست وغیرہ ہیں انہیں نظر آتی ہوگی. رمضان المبارک کا مہینہ آتا، شب برات آتی، لیلۃ القدر آتی، عید آتی، یہ آتا، وہ اس طرح کے اسلامی خوشی کے دن آتے تو سمجھدار چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے ملتے جا کر اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کی معافی مانگتے. کوئی ناراضگی گلہ شکوہ ہوتا وہ دور کر لیتے. اسی طرح شاگرد اپنے استادوں کے پاس جاتے. دیندار شاگرد، دینداری اگر جانا چھوڑ دیں، دنیا داروں کی تو بات یہاں ہے ہی نہیں نا. اپنے معلم اپنے مزکی کے پاس جاتے. کہیں اجازت نہ لی ہوتی، نیکی کر کے آ جاتے، اس کی معذرت کرتے آ کر. کوئی دین کا کام نہ کیا ہوتا، تبلیغ وغیرہ میں کمی کی ہوتی، ان کے حکم نہ مانے ہوتے، آ کے معذرت کرتے اور آئندہ کے لیے تلافی کرتے. یہ تھا طریقہ. قرب قیامت کدھر آتی؟ پتہ ہی نہیں تھا قرب قیامت ہوتی کیا ہے. اور جب یہ کام ہونے شروع ہو گئے، شاگرد جو ہیں ان کی استادوں نے ماننا شروع کر دی. استاد کدھر رہ گئے؟ اور چھوٹوں نے بڑوں سے منوانا شروع کر دی. ماں باپ بیچارے کدھر رہ گئے؟ یہ تو قرب قیامت آ گئی نا. اب نہ کہا جائے کہ قرب قیامت آ گئی ہے تو کب کہا جائے گا؟ یہ دو باتیں نہیں تھی. ہر کوئی 3 نمازیں جانتا تھا جو کہ اللہ پاک نے بندے پر فرض کی ہوئی ہیں. ان 3 نمازوں میں یہ 5 فرض ہوئی ہیں. سمجھانے کے لیے اتنا بہت ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ جس طرح کسی رکن میں 3 فرض ہوں، ان 3 فرضوں کو جب کوئی ادا نہ کرے تو فرض کی ادائیگی ہی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ 3 نمازیں جو اللہ پروردگار ہم پر فرض کرتا ہے، ان کو پہلے فرض جاننا بڑا ضروری ہے جی. نمبر 1 وہ نماز جو مجھ پر اور آپ پر فرض ہو جاتی ہے.
جب وہ نماز فرض ہو گئی، وہ نماز پہلی فرض جو ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ دوسری نماز مجھ پر وہ فرض ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اوپر اہل و عیال کی ادائیگی میں فرض کی ہوئی ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ میں نے بھی پڑھنی ہے نماز اور میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہی تو فرمایا کہ تم پر بھی نماز فرض ہے اور تم پر تمہارے اہل و عیال کی نماز کی ادائیگی کروانا یہ بھی فرض ہے۔ جب ہم پر نماز فرض ہوئی تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کی بندی تجھ پر ہی نماز فرض ہے، جس طرح مجھ پر نماز فرض ہے اس طرح تم پر بھی نماز فرض ہے، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ مجھ پر نماز فرض ہو گئی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر نماز ہی نہیں فرض ہوئی۔ واہ جی واہ، یہ کون سی منطق، یہ کون سا دین ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ میں مسلمان ہوا مجھ پر نماز فرض ہو گئی، وہ مسلمان ہوئی اس پر نماز ہی فرض نہیں ہوئی۔ یہ دوسری نماز فرض۔ تیسری نماز وہ جو مسلمان ہوا ہے، جس طرح مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر نماز فرض ہوئی ہے اس پر بھی نماز فرض ہو گئی ہے، اسے بھی نماز پڑھانی ہے۔ کیسے نماز پڑھانی ہے؟ جیسے اللہ کا حکم ہے۔ فرض تو ہے نا، نماز پڑھانی ہے، فرض تو ہے، کیسے پڑھانی ہے؟ جیسے اپنے آپ کو میں پڑھا سکتا ہوں ویسے پڑھاؤں گا، جیسے اہل و عیال کو پڑھا سکتا ہوں ویسے پڑھاؤں گا، جیسے میں اس کو پڑھا سکتا ہوں، کہیں اسے بتانا ہی ہے، کہیں اسے تعلیم کرنی ہے، کہیں اسے محبت میں کہنا ہے، کہیں اسے غصے میں کہنا ہے، کہیں اسے ناراضگی میں کہنا ہے۔ میں بڑا ہوں نا، مجھ پر فرض ہے نا، کہیں خوش ہونا ہے کہیں ناراض ہونا ہے، منوانا ہے اس کو، ایسی ہے نا، منوانا ہے اس کو۔ بڑا میں ہوں، ماں باپ میں ہوں، شوہر میں ہوں، میں اس کی مانتا ہوں، تو اللہ کا حکم تو فوت ہو گیا، مجھے آیا ہے حکم اللہ کا کہ تو نے منوانا ہے۔ اور جب میں ماننا شروع کر دوں گا تو یہ چھوٹے کی ماننا، یہ اللہ کی نافرمانی۔ استاد کا شاگرد کی ماننا، یہ اللہ کی نافرمانی۔ اب اس کی تعلیم تزکیہ کون کرے گا؟ اب اس سے ناراض کون ہوگا؟ اب اس سے خوش کون ہوگا؟ اب ماں باپ کدھر ماں باپ رہ جائے گا؟ اب استاد کدھر رہ جائے گا؟ شاگرد کیسے اللہ کی محبت کا شکریہ ادا کرے گا؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں اضافہ پائے گا؟ نہ اسے اللہ کی محبت اب ملے گی، نہ وہ اللہ پروردگار کا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہوگا، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت کرنے کے قابل ہوگا۔ اللہ تو کہیں نہیں کسی کے پاس آتا، کیونکہ اللہ سے محبت کرے، یہ تو استاد سے محبت کرنی پڑتی ہے، یہ تو ماں باپ سے محبت کرنی پڑتی ہے، یہ بیوی کو شوہر سے محبت کرنی پڑتی ہے، شوہر کو اپنے استاد اور اپنے ماں باپ سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ محبت کرے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور اولاد جو ہے اس نے اس کا حکم مانا ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ ماں باپ نے اولاد کا حکم مانا ہو یا شاگرد کا استاد نے حکم مانا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا، یا ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ استاد جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے یا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب جب استاد اور ماں باپ اپنی اولاد سے، اپنے شاگرد سے خوش ہوتے ہیں، تب اللہ خوش ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، دین خوش ہو جاتا ہے، اس کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ یا استاد ناراض ہو جاتا ہے تو شاگرد جو ہے یا اولاد جو ہے وہ راضی نہیں کرتی ہے، جب انہیں خوش کرتی ہے، راضی کرتی تو پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر مجھے بتائیے دین چل سکتا ہے؟ قرب قیامت نہ آئے تو کیا ہے؟ اب اگر کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تو کیا کہہ سکتا ہے کہ اسے دین کا پتہ ہے؟ دین تو ہے ہی ہے، دین تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کا تو ارشاد پاک یہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دین میں داخل کرتا ہوں۔ ہاں، ہمیں اللہ پروردگار جب دنیا میں داخل کرتا ہے تو ماں باپ کے گھر داخل کرتا ہے، اور جب اپنے دین میں داخل کرتا ہے تو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ یہ بتاؤ، ایسے نہ کریں ہم۔ اپنے پرانے طریقے جو ہیں نا اللہ والے، وہ نہ ہم چھوڑیں۔ دین پرانا ہے، ہم نئے آئے ہیں، نئیوں کو چاہیے کہ پرانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اللہ نبی رسول کی زندگی جو ہمارے لیے پسند کی ہوئی ہے ہم اسے پسند کر لیں، ہم تکلیف سے باہر ہو جائیں گے، ورنہ ہم وہاں جا کر مارے جائیں گے جدھر ہمیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 3 نمازیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ان 3 نمازوں کے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کو، ماں باپ کو، اپنے استاد مزکی اور معلم کو راضی نہیں کر سکتا۔ چھوٹا ہو کے اپنے بڑے کو منواتا ہے، اور چھوٹا جب اپنے بڑے کو منواتا ہے تو وہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے جو اللہ نبی رسول کا نافرمان ہوتا ہے کہ جو چھوٹے کی مانتا ہے، اور وہ بڑا بد نصیب استاد ہوتا ہے، بلکہ استاد ہی نہیں ہوتا جو اپنی شاگرد کی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرب قیامت برپا کر دی ہے۔ یہ قرب قیامت والے جو ہیں یہ اپنے بڑوں کو راضی کرنے والے نہیں ہوتے، اپنے استادوں کو راضی کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کے استاد اور ہوتے ہیں اور یہ کسی اور کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ کسی کے ماں باپ اور ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کوئی اور ہوتی ہے۔ یہ ناخلف لوگ ہوتے ہیں، یہ ناخلف جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو تباہ برباد کر چکے ہیں۔ اس تباہی سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بڑوں کو بندہ راضی رکھے۔ جو اپنے بڑوں کو راضی رکھتا ہے یہ ہے وہ جنہوں نے 5 وقت کی ادائیگی کی ہے۔ 5 وقت کی نماز میں انہوں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی جب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور جب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے تو آپ کے نائبین راضی ہو گئے، اور نائبین جب راضی ہوئے تو ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگرد جو ہیں، شوہر جتنے بھی ہیں وہ سارے راضی ہو گئے، اور شوہر جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ راضی کر لیا۔ دیکھ لو، اپنے ساتھ ہی راضی کیے۔ جب تک اس نماز کو نہیں نہ جانتا اسے ایک بات کا نہیں پتہ چلتا، اور وہ اتنی بڑی بات ہے دین میں، اس بات کے بغیر دین کی کوئی بات شروع ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہے محبت، وہ ہے محبت۔ محبت وہ دولت ہے کہ جب اللہ سے کوئی محبت مانگتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگ لے جتنی مانگنا، جتنی کوئی محبت مانگتا ہے، کسی چیز سے بھی بڑھ کر مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے مانگ لے، محبت مانگنے مانگتا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑھ کر تیری محبت مانگ، ہاں ہر چیز سے بڑھ، باقی ساری چیزیں فارغ، ہاں باقی ساری چیزیں۔ اسی طرح جب علم کوئی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑھ کر علم مانگ لو، ہاں ہر چیز سے بڑھ کر
علم مانگنے. اگر تو نے ہر چیز سے بڑھ کر محبت مانگی ہے تو اب محبت میں ہی میں ہوں گا تو میری ہی چاہت تجھے پیاری لگے گی، اور میرا علم جو ہے وہ میری چاہت بتاتا ہے، اور میرے علم میں کسی کی میری چاہت نہیں ہے، بس اپنی محبت ہے. اپنے علم میں مجھے پتا ہے کہ میری محبت کتنی ہے، پھر اس میں جو کہتا ہوں وہی میں کہتا ہوں کہ یہی سارا کچھ ہے. محبت بھی مانگنے جتنی مانگنی ہے، علم بھی مانگنے جتنا میرے سے مانگنا ہے میرا، اور خدمت بھی میری مانگنے جتنی مجھ سے مانگنی. یہ تین چیزیں ہیں. یہ ہے محبت. مانگا بھی کس کو؟ اللہ کو. اللہ کون ہے؟ علم ہے اللہ. ذات اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات میں ہے، اسے کہتے ہیں ذات. جو اپنی صفات میں ہے نا اللہ، اسے کہا گیا ہے ذات. ورنہ ذات کیا ہے؟ صفات کا مظہر اللہ ہے، ایک اللہ نہیں ہے. علم بھی اللہ ہے، رحمت بھی اللہ ہے، قدرت بھی اللہ ہے. ساری صفات جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ ہی ہے. اس ذات الہیہ کی خدمت کرنا یہ عبودیت، عبدیت، خدمت، عبادت، یہ ہے سارا کچھ. اب کوئی یہ سارا کچھ مانگے تو اللہ کہے گا نہ مانگ. ایسے نہیں ہوگا. اور اگر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکریہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگر اللہ ہو تو اللہ کہے گا کہ کی کمی کرو. اگر یہ محبت، یہ شکریہ، یہ خدمت ماں باپ ہو، اللہ ماں باپ ہو، تو اللہ کہے گا کہ کمی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ پڑھ لو. فرمایا حضور اس دعا سے بھی زیادہ؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ دعا ہی میرا درود بنا لو. کیا ہے یہ ہے وہ بات. محبت، علم، خدمت. میری محبت، میرا علم، میری خدمت، یہ اللہ کی ہے. استاد اللہ پروردگار کا شکریہ کیسے کرے گا؟ ماں باپ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا شکریہ کیسے کرے گا جب اس کی اولاد، جب اس کا شاگرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. مان کر ہی محبت کرے گا نا، کہ منوا کے محبت کرے گا. قرب قیامت کیسے آ گیا؟ میری وجہ سے تو نہیں آ گیا، آپ کی وجہ سے تو نہیں آ گیا. جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرب قیامت ہے کیا. چھوٹے بڑے کو منوانا شروع کر دیں، قرب قیامت نہیں آئے گا. بڑے چھوٹے کی ماننا شروع کر دیں، اب قرب قیامت آ جائے. قیامت قریب آنا شروع ہو جائے اور اللہ نبی رسول اور بڑے جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں، یہ ہے قرب قیامت. شاگرد استاد کو منوانا شروع کر دیں، قرب قیامت نہیں آئے گی. اور جب
استاد شاگرد کی ماننا شروع کر دے، اب قرب قیامت آ جائے، کوئی روک کے دکھائے۔ استاد ہے بیچ میں، ماں باپ ہے بیچ میں جو روک سکتے ہیں، جب تک وہ روکے رکھتے ہیں قرب قیامت نہیں آتی، اور جب وہ روکنا بند کر دیتے ہیں ماں باپ نہیں رہ جاتے، استاد نہیں رہ جاتے، مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد استاد آتے ہی نہیں، ماں باپ آتے ہی نہیں۔ یہ ظاہری لوگ جب رہ جائیں گے، اللہ والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تب قیامت آ جائے گی، اور تب قیامت آنا شروع ہو جائے گی جب اللہ والے اس دنیا سے جانے لگ جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات جو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک کوئی 3 نمازیں نہیں پڑھتا، اسے کیا پتا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ کسی بزرگ نے کسی اپنے شاگرد کو کہیں تبلیغ پر بھیجا، کچھ دنوں بعد حال وال پوچھے، بھی کیا حال وال ہے، تبلیغ کیسی ہو رہی ہے؟ کہا جی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، سارے خوش ہیں۔ فرمایا تم پھر حق سچ بیان نہیں کرتے، نہ خدا کے بندے ایسے نہ کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو جس کو کہتا ہو وہی تیری مانتا چلا جاتا ہو؟ کوئی خوش ہوتا ہوگا، کوئی ناراض ہوتا ہوگا، کچھ تیری مانتا ہوگا، کچھ تیری نہیں مانتا ہوگا۔ جو تیری نہیں مانتا ہوگا اس سے تو ناراض ہوتا ہوگا، اور جو تیری مانتا ہوگا تو اس سے راضی ہوتا ہوگا۔ اگر ایسے نہیں ہو رہا تو قرب قیامت آ گئی ہے۔ یہ ہے وہ حال۔ بس یہ ہے کہ جس سے فائدہ کہنے سے ہو نا، وہ فائدہ بندہ لاتا چلا جائے، اور اگر کوئی اخلاق میں کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کر لے، اسے کہہ دے یار چلو بھائی اس طرح اگر تجھے برا لگا ہے تو وہ میری بات بری لگی ہے، نماز تو بری نہیں نہ لگی، چلو آئندہ میں کوشش کروں گا کہ تجھے اس انداز سے کہہ دوں جس سے تو بھی خوش ہو جائے۔ حالانکہ چاہیے تو نہیں یہ کہنا، جب تو اللہ پروردگار کے حکم کو نہیں مان رہا، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر تو چھوٹا ہے، تجھے یہی باتیں بتائی ہیں دین نے جو وہ تجھے بتا رہا ہے، اس نے کون سا تجھے کوئی چپیڑ ماری ہے ایسی ویسی؟ اور اگر وہ چھوٹا ہے تو تجھے تھپڑ مارتا ہے، کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ بس یہ وہ باتیں ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ بس کوشش یہی کرو کہ اچھے طریقے سے، بھلے سے، تاکہ ہم بھی اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں خوش پھر کرتا ہے، وہ ہمارا وارث ہے، تو ایسے کرو کہ آپ بھی اسے خوش کر کے وہ بات بتا دو جس پر وہ عمل کر لے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کون سی خوشی دینا یہ منع آیا ہے؟ یہ تو خوشی اسے دی جا سکتی ہے محبت پیار سے، اور جب دیکھو کہ محبت پیار وہ جیسی نہیں دیکھنا چاہتا تو ویسی نہ اسے دکھاؤ، ویسی دکھا دو جیسے وہ محبت پیار دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حکمت عملی کے نام پر نہیں اسے کہتے، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ اسے حکمت عملی میں بتا دو کہ یہ بات اللہ پروردگار کو ناراض کر رہی ہے، یہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ جو کر رہے ہو یہ محبت پیار نہیں ہے۔ اس طرح سے حکمت عملی میں ساری باتیں بتا دو۔ بیوی کو سب سے پہلے
اس کا ذہن بنایا کرو، اولاد کا سب سے پہلے ذہن بنایا کرو کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، جو آپ نے ہونا ہے نا وہ پہلے بتا دیا کرو۔ ذہن جب اس کا بن جائے گا تو پھر وہ آپ کو راضی کرے گی۔ اگر اس سے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر اسے راضی کرنا ہے، تو راضی کرنے کے لیے شوہر کو پہلے خوش کرنا پڑے گا۔ شوہر کو جب تک وہ خوش نہیں کرتی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دین محفوظ ہوا ہے، ذہن ہم نے بنایا نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنے بڑے کو ناراض کیا ہوتا ہے، اور بڑے کو ناراض کرنے کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب بڑا مجھے راضی کرے گا۔ اسی طرح استاد نے اپنے شاگرد کی نہیں مانی ہوتی اور شاگرد نے کہا ہوتا ہے کہ میرے استاد نے میری نہیں مانی، اس کو ماننی پڑے گی، تو پھر شاگرد جو ہے وہ جا کے کیا کرتا ہے، اپنے استاد کو منواتا ہے۔ اس نے ذہن ہی نہیں بنایا ہوتا کہ میں نے نہیں تیری ماننی، تیری میں مان لوں تو میں اپنے اللہ کی ماننا چھوڑ دوں۔ اس کا ذہن بنایا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ محفوظ راستہ جو ہے والد نے اختیار کیا ہے، محفوظ راستہ میرے استاد نے اختیار کیا ہے، جو میرے استاد کا راستہ ہے وہی میں نے ماننا ہے۔ پھر آ کے وہ معذرت کرتا ہے، اور معذرت نہیں کی تو کیا ہاتھ سے بھی نکلا اور وہ اپنے آپ سے بھی نکلا، کہیں کا بھی نہیں وہ رہ گیا۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے، یہ قرب قیامت کی مصیبتوں سے اللہ ہمیں بچا لے اور ہمیں اپنے پیاروں کے قرب میں داخل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔